اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج تیسرا حصہ ہے کہ اپنی اولاد کو حرام کاموں سے بچائیں۔ ایسے کام جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ نے ان سے بچنے کا، دور رہنے کا حکم دیا، اپنی اولاد کو ان سے بچائیں۔ ان میں سر فہرست عقائد کی بات ہے کہ عقائد میں صرف اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ماننا اور اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ بچوں کے دل میں بٹھائیں۔ اور بعض اوقات کوئی بچے ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں، دیکھیں جی ابا جی فلاں سے بھی کام ہو رہا ہے، فلاں سے بھی کام ہو رہا ہے، تو بتائیں کہ کام تو بظاہر ہو رہا ہے لیکن کرنے والی اللہ کی ذات۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ کام ہو رہا ہے، اللہ اگر نہ چاہے تو یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ شرک سے اولاد کو ڈرائیں، شرک سے بچائیں کہ فلاں بندہ بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، بتوں کی شرک، ان بتوں کی شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ٹی وی اور ڈرامے کا دور ہے، ہر گھر میں ٹی وی ڈرامے چل رہے ہیں اور بچوں میں وہ عادات منتقل ہو رہی ہیں۔ ان اغیار نے اتنی محنت کی کہ میرے آپ کے گھروں تک اس نے اپنی عبادت خانے کھول دیے، وہ اپنی عبادت میرے آپ کے گھروں میں کر رہے ہیں، اپنی عبادت، اپنی شادی، اپنا بیاہ، اپنی عبادت ہمارے سامنے کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو ان اعمال سے بچائیں، پھر اس کے بعد جھوٹ سے بچائیں، چغلی سے بچائیں۔ اور بچہ ہے تو اگر خطا ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے اس کو سمجھائیں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، سمجھانے کے بعد پھر اس کو راہ راست پہ ایک دفعہ خود بخود آ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں تھے، چھوٹے بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ نے فرمایا انس فلاں کام کرنے کے لیے جاؤ، تو وہ کہتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے آپ نے بھیجا، میں راستے میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، کھڑا 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 مجھے شام ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی جملہ نہیں ارشاد نے فرمایا، کوئی سختی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں بہت بڑے ایک صدمہ ہوا کہ وہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کے ذمے لگایا ہوا کام وہ میں پورا نہیں کر سکا۔ تو ان کاموں سے اپنے آپ کی، اپنی اولاد کی تربیت کریں، برے کاموں سے بچائیں۔ اور یہ تو برے عقائد، پھر اس کے بعد برے اعمال سے بھی بچائیں۔ اگر میرا بچہ برا عمل کر رہا ہے، کسی کو لعنت دے دیتا ہے، بچی ہے جی آپس میں مل کے بہت کچھ کرتے ہیں، کسی کو لعنت دے دی، کسی کو کچھ کہا، فوراً اس کی گرفت ہو۔ لاڈ ہو، ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ لاڈ یہ کھانے پینے کا ہوتا ہے، لاڈ اعمال کا کوئی لاڈ نہیں، اخلاق کا کوئی لاڈ نہیں، پڑھائی کا کوئی لاڈ نہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو شراب نوشی کی جو برائی اس کے دل میں بٹھائیں کہ شراب اتنی بری چیز ہے، اس کے ساتھ سگریٹ نوشی کی برائی اس کے دل میں بٹھائیں کہ اگر سگریٹ کوئی پی رہا ہے تو اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا۔ ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہے تو ہمارے ہاں وہ رشتہ دار کوئی آیا بیٹھا تھا، وہ اس نے سگریٹ پینا شروع کیا تو باہر گلی میں اس نے وہ ڈبی دیکھی تو کہتا اچھا ابا جی آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کے پاؤں پھٹ جائیں گے، آپ کے پاؤں پھٹ جائیں گے آپ کے۔ اس نے کہا کیا وہ بیٹا کیسے پھٹیں گے؟ اس نے کہا یہ دیکھو، باہر بھاگا بھاگا گیا، وہ ڈبی اٹھا کے لا گیا تو یہ دیکھو، تو یہ دیکھو یہاں پر انہوں نے بنایا ہوا اور آپ کے پاؤں ختم ہو جائیں گے، تو پاؤں پھٹ جائیں گے، انگلی آپ کی خراب ہو جائیں گی۔ تو بچوں میں ان چیزوں کی خرابی کی عادت ڈالیں گے، یہ دیکھو یہ عقائد برے ہیں، یہ اعمال برے ہیں، ہمارا منہ اس طرح ہو جائے گا، پاؤں اس طرح ہو جائیں گے۔ تو بندہ نشے کی حرمت اس کے دل میں بٹھا دے، اس کی برائی کی، اگر خدا نخواستہ کل کسی موڑ پہ کوئی اسے اس بات پہ اگری کرنے کی کوشش کرے، کوئی اس کو سگریٹ پلانے کی کوشش کرے، کوئی اس کو نشے کی طرف لانے کی کوشش کرے، تو اس کا ایک عقیدہ مضبوط ہوگی اس کی وجہ سے میں خراب ہو جاؤں گا، دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو۔ پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی خوراک کا خیال رکھنا کہ خوراک میں ایسی چیز نہ دیں جس کی وجہ سے بچے کی ہنتڑیاں خراب ہوں، اس کی وجہ سے دانت خراب ہوں۔ آج کل چاکلیٹ ہے، بچے ضد کرتے ہیں چاکلیٹ کھائیں گے، اور چاکلیٹ اور ایسی چیزیں جس کی وجہ سے دانت خراب ہوتے ہیں، بچے کا معدہ خراب ہوتا ہے، پاپڑ ہے، یعنی بعض اوقات کبھی کبھار تھوڑا بہت کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادت نہ بنائی جائے۔ عادت بنانے کی وجہ سے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بچے کی ہنتڑیاں خراب ہوں گی، اس کی یہ گندی عادت پڑے گی اور بعد میں معدہ خراب ہوگا۔ اس کی بجائے ہم اس کو دوسری چیزوں کی طرف لائیں، فروٹ کی طرف لائیں، فروٹ کھلائیں، فروٹ کی اہمیت اس کے دل میں بٹھائیں، اس کے دل میں انار کی اہمیت بٹھائیں، اس کے دل میں کھجور کی اہمیت بٹھائیں، کھجور، دودھ
اور اس کے ساتھ فروٹ، یہ چیزیں ایسی ہیں بیٹا جس سے تمہارے دماغ کو بھی تقویت ملے گی، جس سے تم اچھے ایک مضبوط آدمی بنو گے، جس کی وجہ سے تم جب پڑھو گے بالفور تمہیں یاد ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔